جناب صدیق اکبر کا عقیدہ سنو. امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں نبی پاک نے انگوٹھی اتار کے دی. انگوٹھی ایک انگوٹھی 4.5 ماشے چاندی کی مرد کے لیے ایک ناگ والی پہننی جائز ہے. چاندی کی بھی 2 نہیں پہن سکتا. سونا پہننا ویسے حرام ہے. پیتل لوہا تانبا سب مرد کے لیے ممنوع ہے, چاہے جس مرضی بابے کے دربار سے دم کرا کے لائے. شریعت نے حرام قرار دے دیا, نہیں پہن سکتا. نبی پاک انگوٹھی پہنتے تھے. توجہ ہے آپ دوستوں کی میری بات. حضور نے کہا ابو بکر ذرا ادھر آ. حضرت ابو بکر صدیق سب سے زیادہ پیسے دیتے تھے نبی پاک کی بارگاہ میں, دین کے لیے سب سے زیادہ خرچ کرتے تھے. لیکن دوستوں کمال نہیں, 3 دن حضور کے ساتھ غار میں رہے. کبھی جھاڑو دیتے غار کو, کبھی پیر دباتے, کبھی سر مبارک دباتے, کبھی کھانا لے کے آتے, ان کی بچی روٹی پہنچاتی. مسجد نبوی میں جس بندے نے حضور کے زمانے میں سب سے زیادہ جھاڑو دیا اس کا نام بھی ابو بکر صدیق ہے. حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے کہ مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی تھی, جس نے سب سے زیادہ اینٹیں اٹھا کے لائی وہ بھی ابو بکر صدیق ہے. اور فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس کو میں سب سے زیادہ ہاتھوں سے نوکری کرتے دیکھتا وہ بھی ابو بکر صدیق ہے. ابو بکر مسجد دھوتے, ابو بکر جھاڑو دیتے, ابو بکر صفائیاں کرتے, صفیں بچھاتے, اور جب جمعے کا ٹائم ہوتا سب سے پیچھے بیٹھ جاتے, سب سے پیچھے, تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ اس کا پہلا نمبر ہے. صفائیاں کرنی, نوکریاں کرنی, ڈیوٹیاں کرنی, حضور کی تابعداری کرنی. لیکن کسی جگہ بھی اپنے آپ کو دکھایا, سنایا نہیں. جناب صدیق اکبر نے سنایا نہیں. میرے نبی پاک جب کوئی ذاتی کام بتاتے تھے نا, یہ بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں, ذاتی کام بتاتے تھے اپنا ذاتی, تو جناب صدیق اکبر کو بتاتے تھے. ادھر ابو بکر آئے, کہا جا دوڑ کے میری انگوٹھی پہ نام لکھوا کے لاؤ. جناب صدیق اکبر کو حضور ذاتی کام بتاتے, اور بھائی وہ کام جو بچوں کو, عام لوگوں کو, غریبوں کو بتایا جاتے. ابو بکر ادھر آ, حضور حاضر ہوں. فرمایا جا میری انگوٹھی پہ نام لکھوا کے لا. اس بات کی لذت سمجھو کہ حضور کام بھیج رہے. جناب صدیق اکبر نے انگوٹھی پکڑی. توجہ ہے میری تو بات پہ. حضور نے فرمایا اس پہ نہ اللہ کا نام لکھوا کے لا. کس کا؟ صرف اللہ کا. حضور نے بھیجا. عقیدہ دیکھیں, اللہ کافی ہے, اس میں شک, لیکن جسے اللہ منوائے اسے بھی ماننا پڑے گا. فرمایا جا اللہ کا نام لکھوا کے لا. حضرت ابو بکر صدیق کہتے میں انگوٹھی لے کے گیا, مصور کو کہا اللہ کا نام لکھ دے. کہتے اچانک میرے دل میں خیال آیا صرف اللہ کا نام. حضور کا حکم کیا ہے؟ کہتے میرے دل میں خیال آیا صرف اللہ کا نام. کہتے میں نے اس کو کہا نیرا اللہ کا نام نہ لکھنا, ساتھ میرے مصطفیٰ کا بھی لکھ دو. صرف اللہ کا نہ لکھنا, حضور کا بھی لکھو. نبی پاک کا حکم کتنا ہے؟ اللہ کا ساتھ میرے نبی پاک کا بھی لکھو. حضرت ابو بکر نے 2 نام لکھوائے. فرماتے میں جب تک مسجد نبوی آیا نام 2 تھے, سارے رستے میں دیکھتے آیا اللہ اور محمد 2 نام تھے. جب مسجد نبوی میں انگوٹھی لا کے حضور کو پیش کی نا, تو حضور نے فرمایا ادھر آنا. میں قریب آیا, فرمایا تجھے کہا تھا صرف اللہ کا نام لکھوانا, تو 3 لکھوا لایا ہے. کہا حضور یہ تیسرا کہاں سے آ گیا ہے؟ تو 2 ہی لکھوائے تھے, اور میں 3 ہے. یہ دیکھ اللہ, محمد اور ابو بکر, تو 3 نام لکھے. جناب صدیق اکبر کہنے لگے حضور قسم اللہ کی عزت کی, آپ کا میں نے لکھوایا, اپنا نہیں لکھوایا. امام رازی کی تفسیر کبیر, آپ کا لکھوایا, اپنا نہیں لکھوایا. اچانک حضور مسکرانے لگے. حضرت صدیق اکبر کا ماتھا چوما, سینے سے لگا لیا. نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو, محبت کے آنسو. حضور کیا ہوا؟ فرمایا جبریل آ گئے ہیں, اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ رب فرماتا ہے ابو بکر نے گوارا نہیں کیا کہ آپ کا نام میرے نام سے جدا ہو, اور اللہ نے گوارا نہیں کیا کہ آپ کے نام سے ابو بکر کا نام جدا ہو. یہ اللہ نے گوارا نہیں کیا, اللہ نے گوارا نہیں کیا. یا رسول اللہ رب فرماتا ہے آپ کا نام ابو بکر نے لکھوایا ہے, اور ابو بکر کا نام اس کے رب نے لکھوا دیا ہے. یہ عقیدہ ہے جناب صدیق اکبر کا, یہ عقیدہ ہے جناب صدیق اکبر کا. ہم نبی پاک کے نام سے اللہ کا نام اور اللہ کے نام سے نبی پاک کا نام جدا کر سکتے؟ خدا کا ذکر کرے, ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان, خدا نہ کرے. جناب صدیق اکبر نے عقیدہ دیا کہ میرے لیے اللہ اور اللہ کا رسول, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول. اور بس یاد رکھیں یہ نظریات, یہ افکار ہمیں حضرت ابو بکر صدیق دیتے ہیں, جناب صدیق اکبر ہمیں یہ نظریہ دیتے ہیں. سنیں, پہلے دلائل سن لیں. یہ حدیث جو اب عرض کرنے لگا ہوں آپ نے سنی ہوئی ہے, بڑی معروف ہے, لیکن عقیدے سے تعلق رکھتی ہے, عرض کرنا مضمون کے لحاظ سے ضروری ہے.
اس کو امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا، حدیث کی بڑی معتبر کتاب ہے، تمام مسالک کے ہاں مسلمانوں کے مکاتب فکر اس کو پڑھتے ہیں۔ کنز الامال اس کے اندر حدیث موجود ہے، جامع البیان کے اندر موجود ہے، مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی اپنی کتاب میں لکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ یوسف نبہانی علیہ رحمہ نے بھی اس کو لکھا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا وصال ہونے لگا ہے، توجہ ہے آپ دوستوں کی۔ وصال کا وقت آیا تو فرمایا مجھے غسل دینا، کفن دینا، قبر نہ کھودنا۔ رواج کیا ہے، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کہتے قبر کھودو پھر جنازہ۔ کہا میرے غسل کفن کرنا پر قبر؟ جناب کیوں؟ فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے نا، غسل کفن کرنا، جنازہ بھی پڑھنا۔ اور بیان کس کو کر رہے ہیں؟ مولا علی شیر خدا کو۔ وصیت کس کو ہو رہی ہے؟ حضرت علی کو۔ فرمایا علی تیری ذمہ داری ہے، جب میرا وصال ہو جائے نا تو جنازہ پڑھ کے نا تو مجھے حضور کے دروازے پہ لے جانا۔ اور پھر اپنا کمال نہیں سنایا کہ میں نے بڑی تابعداری کیا، دیکھنا پھر بنتا کیا، یہ نہیں بتایا، یہ نہیں۔ عاجزی اپنی جگہ پہ، انکساری وہی ہے، اپنے آپ کو سمجھا وہی عاجزی ہے۔ کہا لے جانا، در رسول پہ رکھنا اور کہنا حضور ابو بکر حاضر ہے۔ اگر خود بخود دروازہ کھل جائے تو اندر دفن کرنا قبر کھود کے، اور اگر دروازہ نہ کھلے تو کوئی میرا کمال نہیں، کوئی میرا کمال نہیں، اس میں کوئی میری شرمندگی نہیں۔ میں اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھوں گا کہ مجھے کوئی مسئلہ بن گیا، آرام سے اٹھانا اور جنت البقیع میں لے جانا، اس لیے کہ مجھے اپنی نوکری پر کوئی دعویٰ نہیں، کوئی دعویٰ نہیں، میں خادم ہوں، خادم ہی اچھا ہوں، لے جانا، دعویٰ کوئی نہیں کیا، فضیلت نہیں بیان کی۔ حضرت علی شیر خدا، یہ تمام صحابہ کا متفقہ عقیدہ سنے۔ حضرت علی شیر خدا کہتے غسل دیا، کفن دیا، اور مدینے میں جو روتے ہوئے آج لوگوں کو دیکھا، جو حضرت ابو بکر کے ساتھ پیار لوگوں کا آج دیکھا، فرماتے آج پتہ چلا۔ امام احمد بن حنبل نے کہا تھا پتہ تو تب چلے گا نا جب جنازے اٹھیں گے، پتہ تو تب چلے گا نا جب جنازے اٹھیں گے، جنازے اٹھیں گے، میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا، دیکھو گے کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے۔ کا پتہ تو تب چلے گا جب جنازے اٹھیں گے۔ حضرت صدیق اکبر کا جنازہ اٹھا تو لوگوں کو پتہ چلا حال کیا ہے۔ فرماتے ہیں جنازہ پڑھ کے در رسول پہ لے گئے، حضور کی قبر اطہر کے سامنے رکھ کے حضرت علی نے بات کی۔ کس نے؟ بول کے بتائیے۔ مولا، حضرت علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ مولا علی نے، کس نے بات کی؟ لوگ کہتے ہیں او یہاں باتیں نہ کرو، سلام کرو گزر جاؤ، مواجہ پہ فقط سلام، فقط سلام۔ حضرت علی نے بات کی اور کھڑے ہو کے بات کی، اور جناب علی کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی ہے۔ کہتے ہیں حضور ابو بکر حاضر ہے، ابو بکر حاضر ہے، حضور ابو بکر حاضر ہے، اس سے زیادہ لفظ کوئی نہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں آگے تھا، باقی سارے پیچھے تھے، اور سب سے پیچھے جنازہ تھا، حضور ابو بکر حاضر ہے۔ فرماتے ہیں خود بخود دروازہ کھلا، خود بخود تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، خود بخود جنازہ کھلا، دروازہ کھلا۔ اور فرمایا ہمیں تو انہوں نے کہا تھا نا دروازہ خالی کھول جائے تو دفن کر دینا، اندر سے آواز بھی آنے لگی، ادخل الحبیب الی الحبیب، دیر نہ کرو محبوب کو محبوب کے ساتھ ملا دو، دیر نہ کرو جلدی ملاؤ۔ فرماتے قبر کھودنے لگے تو 2 منٹوں میں قبر بھی نکل آئی، ایسے فٹافٹی جناب صدیق اکبر کو دفن کیا۔ او بھائی سن لو، سن لو، دنیا کی دوستیاں کچی، قبر تک میرے رسول کا جرانہ پکا، کب میرے محبوب کا دوستانہ قبر میں بھی، حشر میں بھی، میدان میں بھی، ہر جگہ، ہر جگہ۔ جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے، اج انہاں دی بازیاں، جڑے کہندے سی روز دعویٰ کردے سی، جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے، اج انہاں دی بازیاں ہاریاں نہیں۔ جڑے ترس دے سن دید نو دنے راتی، پھر انہاں دی باریاں، اور باریاں بنی ہوتی ہیں نا سلیٹ کے درمیان تھوڑی سی جگہ رہ جاتی ہے تو قریبی 2 سروڑے رکھ رہے ہوتے ہیں کہ نظر نہ آئے یہاں سے، وہاں بھی لوگ کہتے ہیں جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے، اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نہیں۔ جڑے ترس دے سن دید نو دنے راتی، انہاں بھی باریاں ماریاں نہیں۔ جدوں خزاں نے باغ وچ وال کھولے، پنچھی اڈ گئے مار اڈاریاں نہیں۔ کسی چلی دی ذرا نہ پیش چلی،
बावा मौत ने जदों खिलाड़ियां नी मोहम्मद बूटिया झूठा ही जग सारा सचियां मदीने वाले दिया जा रही, बस सचियां मदीने वाले दिया जा रही। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अकीदा दिया उम्मत को कि हुजूर के रोजे पे जाओ तो जो तुम अर्ज करो ना हुजूर वो सुनते हैं, जो बात कहो नबी पाक वो सुनते हैं। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से चुप जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने यह भी बताया कि कब्रों के पास फैज होता है, इसीलिए तो मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के करीब दफन होने की ख्वाहिश कर रहा हूँ। यही ख्वाहिश बुखारी पढ़िए, बाद में हजरत उमर ने भी यही ख्वाहिश की। मेरे भाई, जनाब सिद्दीक अकबर का अकीदा, जनाब सिद्दीक अकबर का नजरिया। और हाल पता क्या है, इंतकाल का वक्त आया तो हजरत आयशा सिद्दीका से पूछने लगे, बेटा जब हुजूर ने विसाल फरमाया तो दिन कौन सा था, दिन कौन सा था? अर्ज की पीर का। आज कौन सा है? का पीर का दिन है। क्या हुजूर का विशाल हुआ तो लेटे किस तरह थे? का अब्बा जिस तरह आप लेटे हुए। क्या नबी पाक बोल क्या रहे थे? फरमाया इसी तरह की बातें जिस तरह की आप कर रहे हैं। हजरत आयशा रो पड़ी, कहा आप ये क्या पूछ रहे हैं? तो हजरत अबू बकर कहने लगे, बेटा जिंदगी हुजूर के तरीके पे गुजारी है, दिल करता है दुनिया से जाऊं भी उस तरह जो मेरे नबी का तरीका है। और नजरिया क्या है? हजरत साद बिन नबी वकास कहते हैं सहाबा बैठे थे तो अपने अपने पसंद बता रहे थे। हजरत अली ने भी पसंद बताई, फरमाया तीन शय मुझे भी बड़ी पसंद है, गर्मियों का रोजा, तगड़े दुश्मन से लड़ाई और मेहमान के साथ खाना खाना पसंद है। फरमाते हैं जिस सहाबी ने भी कोई बात की, बातें परहेजगारी वाली, तकवे वाली, सुन्नत वाली, शरीयत वाली। अबू बकर सिद्दीक चुप करके बैठे थे। जनाब उमर कहने लगे, भाई आप भी बोले। कहने लगे, अबू बकर की पसंद भी सारी हुजूर के गिर्द घूमती है, पसंद भी सारी। अगरचे बाकियों ने भी जो बातें की जिहाद से ताल्लुक है, दीन की सरबुलंदी से ताल्लुक, लेकिन अबू बकर सिद्दीक का अकीदा क्या है कि सारी बातें हुजूर के गिर्द। कहने लगे, हुजूर मेरा दिल करता है मेरी बेटी आपके घर में नौकरी करे, और मेरी दूसरी पसंद ये है कि अल्लाह मुझे माल देता रहे, मैं मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान करता रहूं, और तीसरी पसंद ये है कि अन्नज़ुरु इला वजहि रसूलुल्लाह, हुजूर बैठे रहे मैं दीदार करता रहूं, हुजूर बैठे रहे मैं दीदार, मैं ये देखता ही रहूं, ये मेरी पसंद है सारी जिंदगी। एक अकीदा जनाब सिद्दीक अकबर का कि जो हुजूर कह दे वो कर जाओ, उसमें भला है।